آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ کو بتائیں گے اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب خلقت یعنی چمگادڑ کو کیوں پیدا فرمایا اور چمگادڑ سے تمام پرندے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اور ہاں، ویڈیو کے آخر میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ چمگادڑ کا گھر میں آنا اور گھونسلہ بنانا کیسا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں، بلکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب کرتے تھے۔ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن اور برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ ناظرین، قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم اور 11 جگہوں پر مسیح علیہ السلام اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 13 سورتوں سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ سورۃ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان نازل ہوئے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کے معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے کہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان پر پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا، اور نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی سن لیجئے۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل نے معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازو سے اڑتا بھی ہے، اور یہ پرندہ جانور کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے گئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ ناظرین، روایت
روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1 عازر اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اب ذکر کریں گے عازر کا۔ عازر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے کر گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کے بیٹے کا بیان کچھ یوں ہے کہ وہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر کو آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کا بھی ذکر سن لیں۔ دوستو ذکر کیے ہوئے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ بیت گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور چھپایا اس کو بھی آپ علیہ السلام نے بتایا۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے؟ تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور انہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں آ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب
حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے فرمایا کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے اور جاندار سے بے جان۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ صراط کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد زہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک، پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ ابھی حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر کہنے لگے، اے مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی
اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر اور برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ جودیہ کے پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرات یعنی کوہ سعیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام اور حضرت مریم کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، ان کی افضلیت اور ان کی برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی بھی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی، جیسے کبھی نابینا ہوا ہی نہ ہو۔ برس، جزام اور کوڑھ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ان کی تفصیل بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر، قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہیں آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد اور غم خوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ ناظرین، ان
آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے معدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ اسرائیلی اپنی بیوی سے انتہائی محبت کرتا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کا اسرائیلی کو بہت بڑا صدمہ پہنچا اور وہ ایک عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا تھا۔ ایک دن اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی۔ اسرائیلی نے روتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ساری بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اسرائیلی نے التجا کی، جی ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ فوراً قبر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضور شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ حبشی مردہ ہو کر گر گیا جس کو ایک بار پھر مٹی سے چھپا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب دیکھا اور حکم دیا، اے صاحب قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اب یہ کلمات ادا ہی ہوئے تھے، قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جسے دیکھ کر وہ اسرائیلی بولا، یا روح اللہ یہی میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی راہ اختیار کر لی۔ عرصے دراز سے جاگنے اور تھکے ہونے کے باعث اسرائیلی پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے اور میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے جواب دیا کہ کر لیں آپ آرام، میں تب تک آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسرائیلی سو چکا تھا اور بیوی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کمال کا حسین نظر آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی کی بیوی اس پر فدا ہو گئی اور اس کا دل اپنے قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اسے دل دے بیٹھا اور اس خاتون کی تعریف کرنے لگا۔ اسرائیلی کی بیوی مسکراتی رہی۔ پھر شہزادہ خاتون کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ساتھ لے گیا۔ جب اسرائیلی کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنی بیوی کو اس کے پاس نہ دیکھا تو پریشان ہو گیا اور پریشانی میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ ایک جگہ اسے گھوڑوں کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ کوئی اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس نے ان نشانوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آخر وہ شہزادے کے سامنے جا پہنچا۔ شہزادے کے پاس اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر وہ پہلے سے اور زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ آخر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اسے میرے ساتھ جانے دیں۔ یہ سننا تھا کہ شہزادہ حیران ہو کر اسرائیلی کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی شہزادہ کوئی جواب دے ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عورت بولی، میں تو تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ اپنے شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ بھی اسرائیلی سے کہنے لگا کہ کیا تو میری لونڈی کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری لونڈی کو اپنی بیوی بولنے کی؟ اسرائیلی بیچارہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ بیوی انکار کرتی رہی۔ شہزادے اور اسرائیلی میں ابھی بحث جاری تھی کہ ایک دفعہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرف تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی بھاگ کر آپ کی جانب آیا اور بولا، یا روح اللہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت بولی، یا روح اللہ یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے ڈھٹائی سے جواب دیا، یا روح اللہ بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلال سے فرمایا، جو جان
जान मैंने खुदा के हुक्म से तुझे दी थी उसे वापस कर दे। ये कलमात सुनने थे, इसराइली की बीवी एक बार फिर से मुर्दा होकर गिर पड़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स उस आदमी को देखना चाहे जो मरा तो काफर था लेकिन जिंदा होकर ईमान ले आया तो वो उस हबशी गुलाम को देख ले, और जो फिर ईमान की हालत में मरा है और जहन्नुम से बच गया, और जो कोई ऐसे इंसान को देखना चाहे जो मरा तो मोमिन था फिर अल्लाह ताला ने उसे जिंदा किया लेकिन वो काफर हो गया और उसी हालत में मर गया और जहन्नुम को अपना मुकद्दर बना लिया तो वो इस औरत को देख ले। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चल दिए। इस वाक़े के बाद इसराइली ने कसम खा ली कि वो कभी दोबारा शादी नहीं करेगा। साथ ही वो मैदानों की तरफ निकल गया जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस कहानी का हासिल कलाम ये है कि नबी और रसूल के इनकार और इकरार का नतीजा इस हिकायत से जाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की इताअत व मोहब्बत से ही मिल सकती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ साथ उनकी इत्तिबा भी करते थे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को तरक नहीं करते थे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे के हवाले से मशहूर वाक़या है कि एक मर्तबा उसने खाने के दौरान हाथ से लुक़मा गिरा दिया। आपने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसे उठाकर साफ किया और तनावुल फरमाया। एक खादिम ने अर्ज की कि आप ऐसा ना कीजिए, अजमियों में ये तरीका मायूब है और वो ऐसा करने वाले को हिकारत की निगाह से देखते हैं। इस पर हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बरजुस्ता फरमाया, क्या मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उन अहमकों की वजह से छोड़ दूं? बहरहाल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ साथ इत्तिबा भी करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत भी करेगा तो अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेगा। नाज़रीन, एक धोबी था जो लोगों से नारवा सलूक रखता था। लोगों ने आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि उसके हक में बद्दुआ करें ताकि लोग उससे खुलासी पाएं। आपने बद्दुआ फरमा दी। दूसरे दिन लोगों ने आकर अर्ज किया कि वो खुदाई पकड़ में नहीं आया और ना ही उस पर बद्दुआ का कोई असर हुआ है। आपने दोबारा बद्दुआ फरमाई। तीसरे दिन लोगों ने दोबारा आकर अर्ज किया कि क्या माजरा है कि रूहुल्लाह की बद्दुआ हो और धोबी पर उसका असर ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई। बहुक्म खुदाबंदी आप लोगों के हमराह धोबी के यहाँ गए, उसका सामान खुलवाया। सब लोगों ने देखा एक बहुत बड़ा अज़दा मौजूद है लेकिन एक फरिश्ता लोहे के गुर्ज से उसे रोके खड़ा है। तब आप अलैहिस्सलाम को उसकी हकीकत बतलाई गई कि जब आप अलैहिस्सलाम ने उसके मुताल्लिक बद्दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने अपना अजाब उसकी तरफ भेज दिया, लेकिन इस दौरान उसने एक मिस्कीन को एक रोटी सदका दी। उस सदके की बदौलत फरिश्ता आया जो उस अजाब को उससे रोके खड़ा है। खुद देखें कि सदके की बदौलत एक जलील कदर नबी अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से भी किस तरह से अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफर पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? उसने कहा कि मेरे पास 2 दरहम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दरहम निकालकर उसे दिया और फरमाया कि ये 3 दरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दरहम की रोटियां ले आओ। वो गया और 3 रोटियां ली। रास्ते में सोचने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दरहम दिया था और 2 दरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। उनमें से आधी रोटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा कि 3 दरहम की कितनी रोटियां मिली थी? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खा ली और 1 मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, अये अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नहीं आती? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे अबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलते आओ, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के अज़न से आपने दरिया को इस तरह से पार कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखा और कहा कि मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज नबी तो पहले मबऊस ही नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा
दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? उसने कहा कि हजरत रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहां से चले। रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था। आपने एक हरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबह करके उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। फिर आपने हरन की खाल पर ठोकर मार कर कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हरन जिंदा हो गया और चौकड़ियां भरता हुआ दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया। कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम इनायत फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द कहने लगा कि अये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरा ईमान पहले से दुगना हो गया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने कहा कि रोटियां 2 ही थीं। दोनों रास्ते पर चलते रहे। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई थीं। 3 सोने की ईंटें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी, तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हजरत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया कि तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कहने लगे कि ईंटें भी 3 हैं और हम भी हैं 3, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। इत्तेफाक से वो बहुत भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहां से रोटियां ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे और चलते बनेंगे। लालची लोग मारे गए और ईंटें वहीं की वहीं रह गईं। वो शख्स जो रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उसके दोनों साथियों ने मशवरा किया कि अगर हम उस साथी को कत्ल कर दें तो दोनों के हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूदा रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला कर दिया और उसे कत्ल कर डाला। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो देखा कि ईंटें भी वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, जबकि उनके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सुलूक करती है। नाजरीन, इस वाक़े में हमें सबक मिलता है कि दानाई की जितनी बड़ी भी दौलत हमें मिल जाए, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। सच्चाई की ही जीत होती है और इस दुनिया में हमेशा नफा देने वाली चीज ही बाकी रहती है। नाजरीन, रिवायत में मिलता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्लीस से मुलाकात हुई जो 4 गद्दों पर सामान तिजारत लादे जा रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं सामान तिजारत लेकर जा रहा हूँ ताकि खरीदारों की तलाश करूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको कौन खरीदेगा, ये क्या है? शैतान ने जवाब दिया कि ये जुल्म है, इसको बादशाह खरीदेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि दूसरे गड्ढे पर क्या लाद रखा है? शैतान ने जवाब दिया कि हसद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया कि उल्मा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तीसरे गड्ढे पर क्या लाद रखा है? तो उस शैतान ने जवाब दिया कि खयानत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको भला कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया कि ताजिर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा चौथे गड्ढे पर क्या लाद रखा है? शैतान ने जवाब दिया कि मकर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको कौन खरीदेगा? शैतान कहने लगा कि औरतें। अलबत्ता इमाम जाहिस रहमतुल्लाह अलैह की बाज कुतुब में 5वीं चीज का भी जिक्र है। वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि 5वें गड्ढे पर क्या लाद रखा है? तो उसने जवाब दिया कि गुरूर और तकब्बुर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको कौन खरीदेगा? तो शैतान ने कहा जमींदार और चौधरी लोग। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे जिसमें सब लोगों को मुर्दा पाया और वो गलियों में मुंहों के बल गिरे पड़े थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बहुत मुतअज्जब हुए और फरमाया, ऐ हवारियो, ये सब लोग अल्लाह के अजाब और गजब की भींट चढ़ गए। अगर ये अल्लाह ताला की खुशनुदी में मरते तो एक दूसरे को दफन करते। उन्होंने अर्ज किया कि या रूहुल्लाह, हम चाहते हैं कि इनके कज़िये और किस्से को मालूम करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इसके मुतल्लिक दुआ फरमाई तो उनकी तरफ अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि जब रात का वक्त हो तो उनको बुलाना, ये तुम्हें जवाब देंगे। और जब रात आई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बुलंद जगह पर चढ़ गए और पुकारा, ऐ बस्ती वालों। तो उनमें से एक शख्स ने उनको जवाब दिया, लब्बैक या रूहुल्लाह। फरमाया, तुम्हारा क्या कज़िया है? अर्ज किया, या रूहुल्लाह, रात को हम आफियत से सोए थे लेकिन सुबह को हलाकत में जा गिरे। फरमाया कि ऐसा क्यों हुआ? अर्ज किया कि हम
ہماری دنیا سے محبت کی وجہ سے، بدکاروں کی فرما برداری کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ کہا جس طرح سے بچے کو ماں سے ہوتی ہے۔ جب وہ سامنے آئی ہم خوش ہوئے، جب چلی گئی ہم غمگین ہو گئے اور رونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فلانے تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کہا ان کو طاقتور سخت فرشتوں کے ہاتھوں دوزخ کی لگام پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر تو نے مجھے کیسے جواب دیا؟ تو بھی تو ان میں سے ہے۔ کہا ہوں تو میں بھی ان میں سے، لیکن ان میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ مجھ پر بھی آ پڑا۔ میں اس وقت دوزخ کے کنارے پر لٹکایا گیا ہوں، مجھے پتا نہیں مجھے اس سے نجات ملے گی یا اس میں جھونک دیا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، جب یہودی نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ میں جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو؟ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا اور امامہ عطا فرما دیا۔ پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول، امت مسلمان کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سد باب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے روایان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سمیت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان، آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ علیہ السلام ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا لیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ علیہ السلام کے تابع داروں کو آپ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئی اور رہیں گی۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش اور جذبات والے تھے، ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے گویا شنوع قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیان قد، سرخ اور سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے
तुम उन्हें देखो तो पहचान लेना। दरमियाने कद के, हामिल, माइल बसुर्खी और सफेदी भरे जिस्म वाले हैं, गोया सर से पानी टपक रहा है। अगरचे तरी नीचे तक पहुंचती वो तमाम उम्मतों को खत्म कर देंगे, हालांकि उनके जमाने में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा और जमीन पर ऐसी खुशहाली, बरकत और अमन होगा कि ऊंट और शेर, चीते और गायें, भेड़ और बकरियां एक साथ चरेंगे, बच्चे बच्चियां सांपों के साथ खेलेंगे, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक अल्लाह ताला ने चाहा यूं ही होता रहेगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात फरमाएंगे और मुसलमान उन पर नमाज पढ़कर उन्हें दफनाएंगे। एक रिवायत में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। आप अलैहिस्सलाम को रोज़ा अतहर में दफना दिया जाएगा, जहां एक कब्र की जगह बाकी है। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि कुरान करीम में अंबिया कुराम में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। सूरह आले इमरान के 11वें रुकू में हक ताला ने अंबिया साबिकीन का जिक्र एक ही आयत में करने पर इक्तफा फरमाया। इसके बाद तकरीबन 3 रुकू और 22 आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके खानदान का जिक्र किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का जिक्र, उनकी नजर का बयान, वालिदा की पैदाइश, उनका नाम, तरबियत का तफसीली जिक्र, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बतन मादर में आना, फिर विलादत का मुफस्सिल हालात, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया उसका भी जिक्र, अपने खानदान में बच्चे को लेकर आना, उनके तानो तशनी, नौ मौलूद मसीह को बतौर मोजज़ा गोयाई अता होना, कौम की दावत देना, उनकी मुखालफत, हवारीन की इमदाद, यहूदियों का नरगा, जिंदा आसमान पर उठाया जाना वगैरह। फिर अहादीस मुतवातरा में उनकी मजीद सिफात, शक्ल सूरत, हैयत, लिबास वगैरह की पूरी तफसीलात। ये ऐसे हालात हैं कि कुरान और हदीस में किसी नबी और रसूल के हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए। नाजरीन, दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमायत बहरे तबरिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब उस जमायत के बाद आने वाली जमायत वहां से गुजरेगी तो बहरे तबरिया को खाली देखकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कि जबले खुमर तक पहुंच जाएंगे जो बैतुल मक़दस का एक पहाड़ है, और जुल्म गारत गिरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूदा करके लौटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाक़अतन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसे में खुदा के नबी और उनके रफ़्क़ा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब और मुईशत की तंगी और किल्लत इस दर्जे को पहुंच जाएगी कि उनके लिए बेल का सर तुम्हारे आज के 100 दीनार से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआओ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब यकबारगी इस तरह से मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। यानी नगफ की बीमारी की शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह से नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें जमीन पर एक बालिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफा के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी वो वहां पर फेंक देंगे। एक रिवायत में यह है कि वो परिंदे उन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मक़दस के इलाके में वाक़ है। दूसरी माना गढ़े की है और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान याजूज माजूज की कमानों, तीरों और तरकशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार
بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکتوں کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراد ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک ناریل کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس ناریل کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ناظرین، حضرت وہب بن منبہ نے ذکر کیا ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے، اور شیاطین اس وجہ سے بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا، اور فارس کا بادشاہ اس کے ظاہر ہونے پر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہانوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی بنا پر ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے قاصدوں کو سونا اور خوشبو کے تحائف کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ قاصد بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا، تو انہوں نے اپنا مقصد بتایا۔ تو بادشاہ نے ستارہ طلوع ہونے کے وقت کو معلوم کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تھا۔ بادشاہ نے انہیں تحائف کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا، اور ساتھ ہی اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بھیجا کہ وہ واپسی پر اسے قتل کر دیں۔ تو مریم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا، وہ خفیہ طریقے سے آپ کو لے کر مصر میں آ گئیں اور وہاں رہائش پذیر ہو گئیں۔ بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرامات اور معجزات ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو بچوں کو کہتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے گھر میں تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے اور وہ کہاں ہے؟ بچوں نے کہا کہ ہاں بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے تو وہ اپنی ماں سے دریافت کرتا، تو ماں پوچھتی کہ تجھے یہ خبر کس نے دی؟ تو بچہ کہتا کہ عیسیٰ ابن مریم نے۔ اس طرح لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے اور ایسے دور میں مبعوث ہوئے تھے جب حکمت و طب کا فن عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو بڑے بڑے حکما و اتباع کی دستر سے باہر تھے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں ہو سکتا تھا جو مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر دے یا برس اور کوڑ کے دائمی مریضوں کو شفا یاب کر دے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی قبر سے مردے کو زندہ کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ جب پروردگار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان براہین اور دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کفر و عناد اور گمراہی کی وجہ سے آپ کی اطاعت میں نہ آئے۔ صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت ہی آپ کی ممد و معاون ہوئی اور آپ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی مدد اور خیر خواہی کی۔ بغض و عداوت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے آپ کی شکایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے محفوظ رکھا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تو بنی اسرائیل کے ان حاسد شرپسندوں نے اسی ہم شکل کو سولی چڑھا دیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور جب آپ نبی مبعوث ہوئے تو آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ان سے ختم ہو چکا ہے اور میرے بعد نبی امی تشریف لائیں گے۔ وہ تمام انبیاء
کے خاتم ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا، وہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور نرم گو، صابر اور سادہ مزاج رکھتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو آپ پر اون کا جبہ اور چادر تھی، آپ ننگے پاؤں اور پرانگدہ بالوں والے تھے، بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم پر سلامتی ہو، دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر و غرور نہیں۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا روح اللہ ہے، آپ خود ہی بتا دیں آپ کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا، میرا گھر مساجد، میری خوشبو پانی، میرا سالن بھوک، میرا چراغ رات کو چمکتا چاند، میرا شعار رب العالمین کا خوف، میری ہم نشیں ہمیشہ کے بیمار اور مساکین ہیں۔ میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خوش و خرم رہتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیے تاکہ لوگ آپ کو پہچان کر آپ کو تکلیف نہ دیں۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھو، میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جو کی روٹی کھاؤ اور صاف پانی پیو اور دنیا سے امن و سلامتی کی حالت سے الگ ہو جاؤ۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت والی زندگی نہیں گزارتے۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم سے بہت برا ہے جو اپنے علم پر خواہش کو ترجیح دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ اسی جیسے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ مکر و فریب اور مال و دولت ہیں، اور اس کی تزین و آرائش خواہش کے ساتھ ہے اور اس کا غلبہ شہوات کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کے بیشتر مندرجات سے دور حاضر کے عیسائی علماء بھی اتفاق کرتے ہیں۔ مثلا آپ کی کنواری پیدائش، گناہوں سے پاک ہونا، آسمان پر اٹھایا جانا اور مسیح علیہ السلام کے معجزے جیسے مردے کو زندہ کر دینا۔ قرآن پاک میں کم از کم 2 مقامات پر یوم قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے تھے۔ آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور آپ کی تکذیب کرنے سے کبھی باز نہیں آتے تھے۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد اور غم خوار تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کی مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ بحوالہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 25۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حوارین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حوارین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 یا 34 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصروف ترین اور انقلابی تھے۔ جب آپ شادی کی عمر کو پہنچے تو حکمران وقت نے آپ کے خلاف قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا سے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو نیک لڑکی سے شادی کریں گے جو فرائض اور تہجد کی پابند ہوگی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجیے کہ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چمگادڑ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے یا اسے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا؟ اسی حوالے سے اب ہم کچھ ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رہے کہ چمگادڑ ممالیہ جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ الٹا لٹک کر
कर खाना पीना और मुंह के जरिए ही इखराज करने वाला ये परिंदा शिकारी परिंदा है। ये कुदरती रेडार सिस्टम के जरिए अपना रूट तय करता है और अंधेरों में राज करने वाला ये अजीबो गरीब जानदार है। चमगादड़ के बारे में जो एक बड़ी गलतफहमी पाई जाती है वो ये है कि आम लोग इसे परिंदा समझते हैं, जबकि चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जो कि परिंदों की तरह उड़ता तो है लेकिन इसके परों पर बाल नहीं होते। इसके पर गोश्त के बने हुए होते हैं। चमगादड़ के 20 से 38 तक दांत भी होते हैं। दोस्तों मजे की बात यह है कि मादा चमगादड़ को हैज क्यों आता है। चमगादड़ अंडे की बजाय बच्चे देती हैं और बच्चों को दूध कैसे पिलाती हैं। बाज़ औक़ात चमगादड़ अपने बच्चे को मुंह में लेकर उड़ती है तो उड़ते हुए अपने बच्चे को दूध पिला देती है। हर साल ये एक बच्चे को जन्म देती है। चमगादड़ की बाज़ इक़साम ऐसी होती हैं जो 3 से लेकर 7 बच्चों को जन्म देती हैं। चमगादड़ इंसानों की तरह हंसती है और मवेशियों की तरह पेशाब भी करती है। चमगादड़ की उम्र भी लंबी होती है। चमगादड़ की उम्र 10 से लेकर 20 साल तक होती है। कुछ इक़साम की उम्र 41 साल और कुछ की तो हजारों साल जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं और गर्म इलाकों को पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें सर्दियां ज्यादा पसंद नहीं होती। दिन की रोशनी में चमगादड़ को नजर नहीं आता, इसलिए चमगादड़ रात के वक्त बाहर निकलती है और रात के वक्त अपने रास्ते का इंतखाब करने के लिए चमगादड़ इंतहाई तेज आवाज निकालती है। ये आवाज किसी चीज से टकराती है तो उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंचने में जितना वक्त लेती है उससे चमगादड़ अंदाजा लगा लेती है कि रुकावट कितनी दूर है। इस तरह से ये अपना ठिकाना भी ढूंढ लेती है। इसलिए चमगादड़ बाहर निकलने के लिए सूरज के ढलने का इंतजार करता है और वही वक्त उसके ग़िज़ा का ही होता है और उस वक्त अपने रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं। चुनाचे चमगादड़ उन मच्छरों की तलाश में और मच्छर अपने रिज़्क़ की तलाश में एक साथ निकलते हैं। लिहाजा एक तालिबे ग़िज़ा दूसरे तालिबे ग़िज़ा की खुराक बन जाता है। बस पाक है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक अंदाजे के मुताबिक एक रात में चमगादड़ 4 से 11,000 तक की तादाद में कीड़े मकोड़े खा जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन का ये कौल है कि चमगादड़ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पैदा फरमाया, इसलिए ये अल्लाह की पैदा करदा दीगर मखलूक से मुख्तलिफ हैं और यही वजह है कि तमाम परिंदे इससे बुग़्ज़ भी रखते हैं और इस पर गालिब रहते हैं। लिहाजा जो परिंदे गोश्त खोर हैं वो इसे खा जाते हैं और जो गोश्त खोर नहीं वो इसे मार डालते हैं। उड़ते वक्त चमगादड़ जिस तरफ चाहे मुड़ सकते ही नहीं है। चमगादड़ की खुराक मच्छर, मक्खियाँ और मुख्तलिफ दरख्तों के फल हैं। दुनिया में चमगादड़ की 1200 से ज्यादा इक़साम पाई जाती हैं। इन सब के मिजाज अलग अलग होते हैं और एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि ये जानवर खाता पीता भी मुंह से है और मादों का इखराज भी मुंह ही से करता है। चमगादड़ 60 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। जब वो उड़ने के लिए तैयार होता है तो खुद को नीचे फेंकती है और गिरने से पैदा होने वाली रफ्तार उन्हें उड़ान भरने में मदद देती है। आम परिंदों की टांगें चमगादड़ों के बरअक्स लंबी और मजबूत होती हैं, इसलिए वो दौड़कर उड़ान भर सकते हैं। ये बड़ी तेजी से अपनी खुराक हजम कर सकती है और यही वजह है कि इसका वजन नहीं बढ़ता। इनके फजले में पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है जिसे बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है और धमाका खेज मवाद में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर चमगादड़ के बदन पर चुनार के दरख्त का पत्ता या शाख लग जाए तो ये सुन्न हो जाती है और फौरन नीचे जमीन पर गिर जाती है। चमगादड़ सीधी खड़ी नहीं हो सकती। चमगादड़ों की तकरीबन तमाम अनवा उल्टी लटकती हैं। इनके पाँव कुछ इस तरह के हैं कि वो उल्टी हालत में आराम महसूस करते हैं। इंसानों के लिए ऐसा करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। आप इन्हें दिन के वक्त बहुत पुरानी इमारतों, गारों पर सर नीचे करके लटकते हुए देखते हैं। वो इसी हालत में सोते हैं और इसी हालत में फजले का इखराज करते हैं। ये कई महीनों तक सोते रहते हैं। जब ये सो रहे होते हैं तो इनके जिस्म का दर्जा हरारत नुक्ते इंजमाद तक पहुंच जाता है। उस वक्त ये अपने आप को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। चमगादड़ 10,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकती है। चमगादड़ की चंद इक़साम गोश्त खोर भी होती हैं। ये मछली का गोश्त खाना ज्यादा पसंद करती हैं। चमगादड़ का दिल 1 मिनट में 11 मरतबा धड़कता है, मगर उड़ते वक्त चमगादड़ का दिल 1 मिनट में 1000 से जायद मरतबा धड़कता है। नाजरीन, इस्लाम ने चमगादड़ को हराम करार दिया है,
लेकिन बहुत से मज़ाहिब में इसे शौक से खाया जाता है। चमगादड़ के एक किस्म को उड़न लोमड़ी कहते हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ होने का एजाज भी हासिल है। उसका वजन 2 पाउंड तक होता है और इसके परों की लंबाई 6 फुट तक होती है। ये चमगादड़ दरख्त पर घोंसला बनाती है और सिर्फ फल खाते हैं। लोग कहते हैं कि इसके घोंसले की कीमत अरबों रुपए होती है। दुनिया की सबसे छोटी चमगादड़ को वेम्पायर बेट कहते हैं, जिसकी खुराक इंसानी और हैवानी खून है। वेम्पायर बेट जिस किसी इंसान या जानवर का खून चूस लेती है, उसमें जहरीले मादे छोड़ देती है, जिससे उस इंसान को पहले हल्का बुखार और सर दर्द और सांस में तकलीफ होती है और आखिर में वो दम घुटने या खाना पीना छोड़ देने की वजह से मर जाता है। वेम्पायर बेट हमेशा अपने बच्चों के साथ साथ यतीम बच्चे भी पालती हैं। माहिरीन के मुताबिक शैतानी कामों के लिए भी माजी में चमगादड़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर अब ये सिलसिला खत्म हो गया है। चमगादड़ परिंदा नहीं, असल में जानवर है। जानवरों की तरह बच्चे देता है और इन्हें दूध भी पिलाती है। बिसारत से महरूम होने के बावजूद ये बड़ी मुहारत से शिकार करने का फन रखती है। नाजरीन, चमगादड़ चीर फाड़ कर खाने वाले परिंदों में से है, इसलिए इसका खाना हराम है। रही बात उसकी बेट और पेशाब की, तो वो माफ है, जरूरत हो मजबूरी की वजह से, यानी वो फिजा से बीट और पेशाब करती है। इसलिए फुक़हा कराम ने इसे मुआफ करार देकर नजस नहीं कहा है, ना ये कि वो खुद हलाल है। अलबत्ता चमगादड़ पानी में गिर कर मर जाए और उसको फूलने और फटने से पहले निकाल दिया जाए, तो अगर मज़कूरा पानी की मिकदार यानी एक बड़े हौज से कम हो, तो उस चमगादड़ के गिरने और मरने से वो पानी नापाक हो जाएगा और उसको पाक करना जरूरी होगा। अगर चमगादड़ के अज्जा पानी में बाकी हों तो उन्हें निकालना जरूरी होगा। जब तक वो अज्जा मौजूद हों वो पानी पाक नहीं होगा, और अगर वो फूलने और फटने के बाद निकाला गया तो सारा पानी नापाक हो जाएगा। और अगर उसके गिरकर मरने का वक्त मालूम हो तो उस वक्त से जो नमाजें उस पानी से वुजू करके पढ़ी गई हों, उन नमाजों का इआदा लाजिम होगा। और अगर वक्त मालूम ना हो तो फकत मरने की सूरत में, जबकि वो फूला फटा ना हो, 1 दिन और 1 रात की नमाजों का, और फूल या फट गया हो तो 3 दिन और 3 रात की नमाजों का लौटाना जरूरी होगा। और इतने अरसे में उस पानी से जो कपड़े वगैरह धोए उन्हें दोबारा पाक करना जरूरी होगा। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं कि चमगादड़ का घर में आना और घोंसला बनाना घर के वीरान होने की अलामत है। तो इस हवाले से याद रखिए कि इस्लाम हकायक और सदाकत पर मुश्तमिल कामिल और मुकम्मिल दीन है। तोहमात, खुराफात, बदशगुनी और मुख्तलिफ चीजों की नहुसत के तस्वुर से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस किस्म की तोहम परस्ती और बदशगुनी का अकीदा ज़माने जाहिलियत में रखा जाता था, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा मुसलमानों को इस किस्म के तोहमात और खुराफात से इज्तनाब करना चाहिए। दीन इस्लाम ने इंसान की हर सतह पर कामिल रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह की जात पर एतमाद, एतकाद और तवक्कल का तकाजा ये है कि सब कुछ उसी से होने का यकीन इंसान के कल्ब व ज़हन में रासिख हो। किसी शय के बारे में बदफाली, नहुसत और तोहम परस्ती का नजरिया ये दर हकीकत एक गैर इस्लामी सोच और इस्लामी तालीमात के मुनाफी अमल है। अगरचे इस्लाम हमेशा तहकीक और गौर व फिक्र की दावत देता है और इसमें तोहम परस्ती या बदशगुनी की कतअन गुंजाइश नहीं, मगर इसके बावजूद मुसलमानों की कसीर तादाद इस मर्ज का शिकार है। मुसलमानों में तोहम परस्ती की वजह एक तो कम इल्मी और दीनी अहकामात से नावाकफियत है, और दूसरी बड़ी वजह बरे सगीर में हिंदुओं के साथ रहना, जिनमें तोहम परस्ती हद दर्जा आम है। जैसा कि नौमौलूद को नजर बद से बचाने के लिए पेशानी पर काजल का टीका या निशान लगाना, शाम के वक्त सफाई से गुरेज करना कि इससे दौलत कम होगी, मर्द की दाईं और औरत की बाईं आंख फड़के तो उसको अच्छी खबर की आमद से मशरूत करना, टांगे हिलाने से दौलत का जाना, प्याज या छुरी सराहने रखने से बुरे ख्वाबों से निजात मिलना। इसके अलावा काली बिल्ली का रास्ता काटना, शीशा टूटना, दूध का उबल कर बर्तन से बाहर गिर जाना वगैरह, इसको बुरे वाक़े की अलामत समझना हिंदू मुआशरे के आम अकायद हैं। नाजरीन, हदीस पाक में आता है कि जो शख्स भी तोहम परस्ती और बदगुमानी जैसे बुरे ख्यालात से एहतजाज करेगा तो उसके लिए नेक अजर है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशगुनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। लिहाजा हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामिल तवक्कल करने वाला और बदशगुनी से एतराज करने वाला बनाए। आमीन।